السلام علیکم جی. آج میں نے کہا کہ آپ کو بتا دیں کہ جو منی لانڈرنگ اور انلیگل فنڈنگ جو ہے پی ٹی آئی کی جو آئی ہے اس کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، اور تحقیقات کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ لائن اپ کی گئی ہیں، اور لائن اپ کر کے پاکستان کے بیرون ملک جو کمیونیکے گیا ہے مختلف ممالک کے اندر، یا جانا ہے یا جا چکا ہوگا اب تک ولاگ پہنچنے میں، یا جانے والا ہوگا اور اس کے فوراً بعد چلا جائے گا، تو اس کے اندر جو مختلف چیزیں بھیجی گئی ہیں، مثلاً آپ کو ہم دنیا کے مختلف ممالک میں کہتا ہوں پڑھ کے سنا دیے سر. پی ٹی آئی نے ایک کمپنی بنائی تھی، اس کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف USA LLC لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے پرائیویٹ لمیٹڈ پبلک لمیٹڈ ہوتا ہے نا، اس طرح ان کے یہاں ہوتا ہے LLC لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی. اس کے اندر اس کا نمبر ہے جی، رجسٹریشن نمبر 08030644729. یہ اس کمپنی کا رجسٹریشن نمبر تھا. کمپنی جو ہے وہ 11 جولائی 2018 کو بنائی گئی اور 24 جون 2022 کو ختم کر دی گئی. کمپنی جو ہے وہ ٹیکساس کے اندر بنائی گئی تھی، اور اس کے مینیجر جو تھے وہ سجاد بخاری صاحب تھے اور عمر خان تھے، اور اس کا ایجنٹ جو تھا اس کمپنی کا جس نے پیسے پکڑنے تھے اس کا نام تھا سجاد بخاری. اس کا رجسٹرڈ ایڈریس ہے جی 7207 ریجنسی اسکوائر بولیورڈ اسٹریٹ 247 ہیوسٹن 77036-3280 ٹیکساس USA. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جناب آگے کمپنی اور آ گئی. پی ٹی آئی اسٹیبلشڈ ایک اور کمپنی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کشمیر UK لمیٹڈ، اور اس کا رجسٹریشن نمبر ہے جی 097752113. کمپنی جو ہے وہ 14 سپٹمبر 2015 کو بنائی جاتی ہے اور ابھی تک ایکٹیو ہے. اس کا رجسٹرڈ آفس ہے 170 چرچ روڈ مشن CR4 3BW سرے انگلینڈ. اور یہ اس کا اونر جو ہے مسٹر ماجد اسماعیل چودھری ہے. اس کا جو پرپز ہے وہ سوشل ورک ایکٹیویٹی ہے رجسٹرڈ کمپنی چیریٹی آرگنائزیشن ہے لیکن سوشل ورک ایکٹیویٹی ہے. پچھلا نام اس کا تھا پی ٹی آئی کشمیر اوورسیز لمیٹڈ. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی ایڈریس پہ اسی نمبر پہ یہ کمپنی بنائی جا چکی ہے، اب اس کا نام تبدیل ہوا ہے. ماجد اسماعیل چودھری ایک برٹن شہری ہیں اور ڈائریکٹر ہیں کمپنی کے، اور یہ پارٹنر اور ڈائریکٹر بینیفیشل اونر ہیں ان کمپنیوں کے بھی جن کے نام دیے گئے ہیں: نیو ہومز اسٹیٹ لمیٹڈ، تھوتھل گروپ لمیٹڈ، G50 پبلک لائبلٹی کمپنی، میڈیا میوز نیٹورک، نیوز نہیں ہے میوز ہے، PTS فاؤنڈیشن لمیٹڈ، 5 گروپ لمیٹڈ، کشمیر ٹریڈنگ PLC، لیتھامائڈ لمیٹڈ، وانڈل ہاؤس ریور سائڈ. یہ جناب ان کی کمپنیاں ہیں. ان کے بارے میں بھی کوئی خط وط لکھا جا رہا ہے، جن کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں. اس کے بعد جناب پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف آسٹریلیا انکارپوریٹڈ، رجسٹریشن نمبر ہے جی 1147434458. ڈی رجسٹر ہو چکی ہے. اس کا سٹیٹس یہ ہے 15 جون 2005 کو بنائی گئی اور 18 فروری 2009 کو ڈیزالو کر دی گئی. ایسوسیشن تھی اور آسٹریلیا میں کام کر سکتی تھی. یہ جناب کمپنیاں آئی ہیں، کچھ ہمیں بھجوائی گئی ہیں، ان کی لسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف بیلجیم، کمپنی کا رجسٹریشن نمبر ہے جی 0842840126 اور 18 جنوری 2012 کو بنائی گئی تھی. کمپنی جو ہے وہ ایسوسیشن سائنس بٹ لیوکریٹو. جورسڈکشن بیلجیم ہے جی. رجسٹرڈ ایڈریس دیا ہوا ہے اس کا. الٹرنیٹیو نیم ہے PITB. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے اندر اور تو کوئی انفارمیشن نہیں، ابھی تک ایکٹیو ہے. اس کے بارے میں انفارمیشن مانگی ہے حکومت پاکستان نے. تحریک پاکستان PTI کینیڈا، کمپنی رجسٹرڈ 455112
ڈیزالو کر دی گئی تھی. یہ کینیڈا کے اندر کمپنی 23 اکتوبر 2007 کو بنائی گئی, 10 جولائی 2016 کو ڈیزالو کر دی گئی. کارپوریشن ہے, کینیڈا کے اندر کام کر سکتی ہے, بزنس کا نمبر دیا ہوا ہے, رجسٹریشن ایڈریس ہے اس کا آگے مسیساگا کا, اور ان کے جو بینیفیشری اونر ہیں وہ ہیں جی ابو بکر میاں, احمد مسعود, مرزا چودھری, شہین رضوان. یہ چاروں نام سن کے آپ کے دماغ کے اندر کوئی گھنٹی بجی ہے, دماغ کی بتی جلی ہے, نام ایک ہو جائیں, کوئی گھنٹی ٹن ٹن ہوا ہے دماغ کے اندر, نام سن لیں دوبارہ ریورس کر کے میرا ولاگ جو ہے. تو یہ جناب آغاز ہو گیا ہے کہ یہ جو اس وقت اس طرح کے جو ادارے جنہوں نے پی ٹی آئی کو بھیجے, اور بائی دا وے یہ وہ ادارے ہیں جن کے ایڈریس, جن کے سارے پتے, جن کی طرف سے کتنی رقوم آئیں, وہ پی ٹی آئی نے یہ سارا ڈیٹا اور اس کا دستاویزی ثبوت جو تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بذات خود فراہم کیا تھا. کسی نے انویسٹیگیٹ کر کے نہیں دیا. ٹھیک ہے, جب بندے کی مت ماری جاتی ہے, اللہ ڈانگ مار دے آسمان سے نیچے تھوڑی اترتا ہے, وہ مت مار دیتا ہے بندوں کی. جب بندے کی مت ماری جاتی ہے تو وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے. وہ انہوں نے خود دیے تھے. اب ان کمپنیوں کے ایڈریسز کے اوپر کچھ کے مجھے بہت کم کے ایڈریسز مہیا کیے گئے ہیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ لیٹرز بھیج دیے جائیں گے حکومت کی طرف سے آفیشلی. AML ہوتا ہے شاید, مطلب باہمی ایگریمنٹ ہوتا ہے, بھلے ہم کسی معاہدے کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ہم اس حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف یہ جرم ہوا ہے آپ کی سرزمین کے اوپر, اور یہ اس کے ملزم ہیں, یہ آپ کے شہری ہیں, ان کو گرفتار کیجئے اور ان سے یہ انفارمیشن ہمیں دیجئے. ان ملزموں کو یا ان مجرموں کو یا ان کرمنلز کو یا ان لٹیروں کو یا بھیک مانگ کے لوٹ کھا جانے والوں کو آپ ہمارے حوالے مت کیجئے, لیکن ان سے انویسٹیگیٹ کیجئے. اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے برا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ بہت ہی برا کر سکتے. تو یہ جب حکومت پاکستان کی طرف سے باقاعدہ AML یا اس طرح کا کوئی ایک وہ مراسلہ ہوتا ہے, وہ جاتا ہے ایمبیسی کے ذریعے, ایمبیسڈر جا کے ان کے متعلقہ دفتر خارجہ کا نمائندہ ساتھ لے کے اور ان کی متعلقہ وزارت کو, متعلقہ حکام کو وہ والا مراسلہ ڈیلیور کرتا ہے. تو جب وہ سفارتی ذریعے سے جاتا ہے تو پھر اس کا جواب بھی سفارتی ذریعے سے آتا ہے. تاہم جو ہے وہ FIA بالواسطہ بھی بھیج دیا کرتی ہے, تاکہ اگر کوئی درمیان میں سے یوتھیا بھی نکل آتا ہے نا, کوئی ایمبیسڈر یوتھیا نکل آیا, کوئی فرسٹ سیکرٹری یوتھیا نکل آیا. آج کل کینیڈا کے اندر ایک فرسٹ سیکرٹری کی بڑی دھوم ہے, تو بھائی وہ کر سکتے ہیں. احمد وقاص گرایا صاحب وہاں پہ بیٹھ کے, ہم تو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کسی فرسٹ سیکرٹری کی تقرری کی دھوم ڈالی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, پتہ نہیں وہ کیا ہے, ہمیں نہیں پتہ جی, ہم تو غریب سے لوگ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بعد میں پیٹ میں ٹانکے لگواتے پھریں. وہ کسی کا معاملہ جی, وہ جانے احمد وقاص گرایا جانے, سانوں کی پتہ. تو وہ جناب وہاں پہ اگر وہ کوئی یوتھیا نکل آتا ہے, اور بہت بڑا یوتھیا وائرس ہے, بہت بڑی سازش تھی جو کہ پکڑی گئی ہے, تو اس کے لیے پھر یہ ایجنسیاں الگ سے اپنے چینلز کے ذریعے بھی ان کی متعلقہ ایجنسیوں سے رابطہ کر کے ان کو کہتے ہیں کہ یار ہے ذرا مینو کٹ کے دینا ڈیٹا, ذرا ایک ہی ہویا سی, تو وہ پھر نکال دیتے ہیں. تو یہ ہے جی صورتحال, آغاز ہو گیا ہے. اب دیکھیے کس کے ساتھ کیا ہائے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک, تو دیکھیں گے پھر کہ وہ کیا گزرتی ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ جتنا بڑا سکینڈل ہے اور جو اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ تھا, اس کے اوپر ہم آپ کو الگ سے ایک ویلاگ کر کے بتائیں گے کہ وہ کیسے ہوا تھا. لے جی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.